السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عقیدہ نمبر 36۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد الاعظمی علی رحمہ بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ تعالی نے سلسلے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت و رسالت کا سلسلہ خاتم النبیین شفیع روز محشر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی کوئی رسول نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گا۔ اس عقیدے سے انکار کرنے والا یا اس میں ذرہ برابر بھی شک اور تردد کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوگے، یعنی بہت بڑے جھوٹے دعوے کرنے والے نبوت کا۔ ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف۔ اللہ پاک سچا اور اس کا کلام سچا، مسلمانوں پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ماننا، اللہ پاک کو احد یعنی اکیلا، احد کا معنی اکیلا، صمد کا معنی بے نیاز، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں، جاننا فرض اول اور منات ایمان یعنی اس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ پاک سچا، اس کا کلام سچا، مسلمانوں پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ پاک کو احد صمد لا شریک لہ جاننا فرض اول اور منات ایمان ہے، یوں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو یقیناً محال اور باطل جاننا فرض اول اور جزء ایقان ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ترجمہ کنز ایمان، ہاں اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے پیچھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَعْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ او کما قال، یعنی اولین و آخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گے، یا محمد، آپ اللہ کے رسول ہے اور تمام انبیاء کے خاتم ہے، ہماری شفاعت فرمائیے۔ کنز العمال میں ہے، انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین وان آدم لمجادل فی طینتہ، یعنی بالیقین میں اللہ پاک کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین خاتم النبیین لکھا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، علماء کاملین اور تمام مسلمانوں کا اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے۔ صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ختم نبوت کے لیے جذبہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود انسی نامی شخص نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شر و فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے نیست و نابود کر دو، ختم کر دو۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں مرض وصال کی حالت میں صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ آج اسود انسی مارا گیا اور اسے اس کے اہل بیت میں سے ایک مبارک مرد فیروز نے قتل کیا ہے۔ پھر فرمایا فاز فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا، جس نے مسلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر سے جنگ کی۔ تاریخ میں اسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 700 حافظ و قاری قرآن صحابہ بھی شامل تھے، جبکہ مسلمہ کذاب سمیت اس کے لشکر کے 20,000 لوگ ہلاک ہوئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ علامہ شاہ تراب الحق قادری علی رحمہ تحریر فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ مدنی دور میں غزوات اور سرایہ مل کر کل 74 جنگیں ہوئی 74، جن میں کل 259 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ لڑی گئی وہ اس قدر خون ریز تھی کہ صرف اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ صحابہ بھی شامل تھے۔ ختم نبوت کے معاملے میں جنگ یمامہ میں 24,000 صحابہ کرام نے شریک ہو کر اور 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے اعلان جنگ کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔